حدیث سنیے، امام مسلم اپنی صحیح مسلم جلد دوم صفحہ 118 پر عروہ بن الزبیر کے واسطہ سے ہی حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جانب کوچ کیا۔ جب آپ حرۃ الغریرہ پہنچے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا جس کی جرأت اور بہادری مشہور تھی۔ صحابہ اکرام اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جب وہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں، آپ کے ساتھ میں بھی یہ تکلیف برداشت کروں۔ آپ نے فرمایا کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ واپس لوٹ جاؤ، میں کسی مشرک سے مدد کا طالب نہیں بنتا۔ ام المومنین فرماتی ہیں وہ شخص چلا گیا، لیکن جب ہم مقام شجرہ پہنچے تو وہی شخص واپس لوٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر وہی سوال فرمایا کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں کسی مشرک سے مدد طلب نہیں کرتا۔ لہذا وہ شخص واپس چلا گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب ہم مقام بیدا پر پہنچے تو وہی شخص پھر لوٹ کر آیا۔ نبی کریم نے اس سے پھر سوال کیا کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ امام مسلم کی اس حدیث سے ہم تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ام المومنین کی رخصتی سن 1 ہجری میں ہو چکی تھی، اسی لیے تو وہ بدر کی جنگ کے سفر میں شریک سفر تھی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ غزوہ بدر میں شریک تھی، اور عورتوں میں وہ تنہا ہستی ہیں جو بدریہ ہیں۔ مسلمانوں ہم اپنی اس دلیل کو یہی ختم کرنے والے نہیں، بلکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ہم امام مسلم کی اس حدیث کو تاریخ اسلام سے جوڑتے ہیں تو حقیقت مزید صاف اور واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جب اپنے دور خلافت میں صحابہ کے وظائف مقرر فرمائے تو بدرین کے وظائف غیر بدرین کے وظائف سے کہیں زیادہ متعین کیے۔ ازواج مطہرات کو جو وظائف متعین ہوئے تو ام المومنین حضرت عائشہ کا وظیفہ بدری اصحاب کے برابر اور دیگر ازواج مطہرات سے کہیں زیادہ متعین کیا گیا۔ اس پر اجمی مورخین اور ہمارے جاہل مذہبی علماء عام طور سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ام المومنین کا وظیفہ اس لیے زیادہ متعین کیا گیا کہ نبی کریم کی محبوبہ تھی۔ ہم منسوخات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور نامعقولات سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی ہو، لیکن شواہد اور حدیث امام مسلم کے اعتبار سے صرف یہ وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں شریک بدریہ تھی، اور یہ شرف کسی زوجہ کو حاصل نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ روئے زمین کی پوری کائنات کی کسی عورت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ امام مسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ اتنی اعلیٰ سند سے یہ حدیث پیش کی کہ کوئی تخریب کار کسی راوی پر انگشت نمائی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس حدیث کے ذریعے یہ ثابت فرمایا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سن 1 ہجری میں زوجیت رسول میں آ چکی تھی، غزوہ بدر میں شریک تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی امام مسلم کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے یہ واقعہ نقل کر کے عملی طور پر یہ ثابت فرما دیا کہ ام المومنین کا کام گڑیاؤں سے کھیلنا نہیں تھا، بلکہ ان کا محبوب مشغلہ تلواروں کا کھیل تھا۔ انہی کے سائے میں ان کی پرورش ہوئی تھی، یہی ان کی فطرت تھی۔ کیونکہ تلواروں سے کھیلنے والی کوئی لڑکی گڑیائیں نہیں کھیلا کرتی، یہ گڑیائیں کھیلنا عجمی مشغلہ ہے، عربی مشغلہ نہیں۔ یہ عراقی راوی اپنے علاقے کی عورتوں کی فطرت کو ام المومنین کے سر تھونکنا چاہتے تھے، اور پیش نظر یہ مقصد تھا کہ جس لڑکی نے گڑیائیں کھیل کر اپنا وقت گزارا ہو وہ قرآن و سنت کے مفہوم کو کیا جانے۔ سنو ایمان والو،
پھر غزوہ بدر کے سلسلہ میں ایک مشہور عام واقعہ یہ ہے کہ اس روز جو علم تیار کیے گئے وہ ام المومنین حضرت عائشہ کی اوڑھنی سے تیار کیے گئے تھے. تو یہ اس بات کا، اس امر کا مزید ثبوت ہے کہ ام المومنین کی رخصتی یکم ہجری میں ہو چکی تھی اور وہ غزوہ بدر میں شریک تھی. کیونکہ ایمان کے اعتبار سے یہ بات بعید از قیاس ہے کہ اللہ کا رسول ایک ایسی نامحرم لڑکی کی اوڑھنی لے کر میدان جہاد میں پہنچے جو ابھی تک رخصت ہو کر نہ آئی ہو. یہ تصور بھی محال ہے کہ نئی نویلی دلہن کی اوڑھنی اتار کر آپ اسے بدر کے میدان میں ساتھ لے گئے ہو. یہ بھی ممکن نہیں کہ حضرت عائشہ مقام بیدا تک نبی کریم کو صرف رخصت کرنے کے لیے گئی ہوں اور اپنی اوڑھنی وہیں چھوڑ کر تنہا ننگے سر مقام بیدا، مقام رعوف سے 40 میل واپس مدینہ آئی ہو. ارے دین اسلام کو تماشا بنا کر ناموس رسول سے کھلواڑ کرنے والوں، یہ شیریں فرہاد کا قصہ نہیں، بلکہ صورتحال کچھ اس طرح پیش آئی کہ اچانک جو سامنے جنگ آئی تو اس کے لیے علم تیار کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا. لشکر گاہ میں ایسا کوئی کپڑا موجود نہ تھا جس کے علم تیار ہو سکے، تو ام المومنین نے جو کہ شریک لشکر تھیں اپنی چادر عطا فرمائی، خود سر پر رومال باندھ کر فوجی خدمات کے لیے تیار ہو گئیں. اور عراقی راویوں نے اسے شیریں فرہاد کے قصے میں رنگ دیا جسے ہمارے اردو مصنفین نے اوڑھنی میں تبدیل کر دیا، جبکہ اوڑھنی ہندی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں باقاعدہ کوئی لفظ اس کے لیے نہیں پایا جاتا. ارے ام المومنین نے اوڑھنی نہیں اپنی بھاری بھرکم چادر عطا فرمائی تھی جس سے ایک بھی نہیں 2 علم تیار کیے گئے تھے، ایک انصار کے لیے تو دوسرا مہاجرین کے لیے جو حضرت مصعب بن عمیر کو دیا گیا. اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ جھنڈے، یہ علم مقام رعوف میں تیار کیے گئے تھے جو مدینہ سے 40 میل کے فاصلے پر ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم پڑا ہوگا کہ ام المومنین 40 میل مدینہ سے باہر تک رسول اللہ کو محض رخصت کرنے نہ آئی تھیں بلکہ شامل لشکر تھیں، بدر کی جنگ میں شریک بدریہ صحابیہ تھیں. امام مسلم کی اس حدیث میں سب سے اہم بات جو صاف ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ام المومنین غزوہ بدر کے وقت 9-10 سالہ لڑکی نہ تھی. کیونکہ جو عورتیں جنگ میں شریک ہوتی تھیں اور جو آج بھی شریک ہوتی ہیں ان کے ذمہ انتہائی مشکل جنگی فوجی خدمات، متعدد ذمہ داریاں ہوتی ہیں. زخمیوں مجاہدین کو پانی پلانا، زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھانا، ان کا علاج معالجہ کرنا، بوقت ضرورت انہیں اسلحہ سپلائی کرنا، اپنی حفاظت کرنا، بلکہ ضرورت پڑنے پر میدان کارزار میں اتر پڑنا. اور کوئی بھی عورت اتنے اہم کام اس وقت ہی انجام دے سکتی ہے جب وہ کچھ نہ کچھ فنون حرب سے بھی واقفیت رکھتی ہو، ضرورت پڑنے پر اپنا دفاع کر سکتی ہو، بلکہ اتنا دل بھی رکھتی ہو کہ ضرورت پڑنے پر میدان کارزار میں اترنے کے لیے تیار ہو. اور مسلمانوں، میدان جنگ میں ان امور کا انجام دینا ہر عورت کے بس کا کام بھی نہیں. کجا کہ اس سلسلے میں 9-10 سالہ بچیوں سے کام لیا جائے. تو اس تمام تفصیل سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ کسی غزوہ میں شرکت کسی بچی کا کام نہیں، اور یہ کام کسی کم سن عمر بچی کے سپرد نہیں کیے جا سکتے. اس کے باوجود اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جنگ میں شرکت کی کم سے کم عمر اللہ کے رسول نے کیا مقرر فرمائی تھی. جنگ میں حصہ لینے والوں کی کم سے کم عمر کی حد کا ثبوت بھی ہم محدثانہ اور امام بخاری صاحب کی ہی ایک حدیث سے لیتے ہیں. غزوہ احد ایک ایسا غزوہ ہے جو غزوہ بدر کے فوراً بعد اگلے ہی سال پیش آتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے. ایمان والو، اس روز حضرت ابو طلحہ انصاری جو حضرت انس رضی اللہ کے سوتیلے والد بزرگوار ہیں، نبی کریم کا دفاع فرما رہے تھے. بار بار عرض کرتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اپنی جگہ سے نہ اٹھیے.
کہیں آپ کے کوئی تیر نہ لگ جائے۔ بخاری صاحب کی ایک حدیث کے مطابق آپ کے پاس صرف 2 صحابہ سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رہ گئے تھے۔ کچھ صحاب افراتفری میں مبتلا ہو کر دل چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے، کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے چکر میں پہاڑی پر چڑھ گئے تھے، اور لشکر میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں، غزوہ احد حیات نبوی میں وہ واحد جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا۔ شاید کوئی فرد و بشر ایسا ہوگا جو زخموں سے چور نہ ہوا ہو۔ اس غزوہ میں چند عورتیں بھی شریک تھیں۔ اس سے قبل کہ ہم یہ بیان میں لائیں کہ اس غزوہ میں کون کون سی عورتیں شریک تھیں اور ان کی کیا کیا ذمہ داریاں تھیں، یہاں ہم یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 14 سالہ لڑکوں تک کو شرکت کی اجازت نہیں دی تھی، جبکہ ان کی ضرورت تھی۔ ان 9 عمر 14 سالہ بچوں یا لڑکوں میں حضرت اسامہ بن زید، حضرت برہ بن عازب، حضرت عمرو بن حزم، اسید بن زہیر، حضرت انس بن مالک، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ شامل ہیں۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت رافع بن خدیج کی عمریں 15 سال ہونے کے باوجود رسول اللہ نے ان دونوں کو کم عمر قرار دے کر واپس ہونے کا حکم دیا۔ جب عرض کیا گیا کہ رافع اور سمرہ تو بہترین تیر انداز ہیں تو ان دونوں کو اجازت فرمائیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے غزوہ احد میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ میری عمر اس وقت 14 سال تھی، اور سب سے پہلا غزوہ جس میں مجھے شرکت کی اجازت نصیب ہوئی غزوہ خندق ہے۔ تو لہذا مسلمانوں، جنگ میں شرکت کی حد کم از کم 15 سال تھی، اور بعض فقہا نے ابن عمر کی اسی روایت کے باعث بلوغ کی حد کم از کم 15 سال بیان کی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں شرکت کے لیے مرد حضرات کی عمر کی کم از کم حد 15 سال رکھی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کم عمر لڑکی کو غزوہ احد یا اس سے پہلے سال غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت دی ہو، جبکہ ضرورت کے باوجود 14 سالہ بچوں کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لہٰذا جنگ احد میں جو عورتیں شریک ہوئی ہوں گی وہ جوان العمر، بلند حوصلہ، تجربہ کار اور تمام اونچ نیچ کو اچھی طرح سمجھنے والی ہوں گی۔ غزوہ احد میں جو عورتیں شریک تھیں ان میں ایک ام عمارہ تھی۔ حضرت ام عمارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں شریک تھی۔ انہوں نے ابن کمیہ کا مقابلہ کیا جس نے رسول اللہ کے پتھر مارا تھا۔ یہ اس پر لاٹھی کا وار کر رہی تھی اور وہ ان پر تلوار سے وار کر رہا تھا، حتیٰ کہ ایک وار سے ابن کمیہ نیچے گر گیا، اس کا صدر کھل گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخموں کے باوجود تبسم نہ روک سکے۔ ام عمارہ کے جسم پر اس روز 13 زخم آتے ہیں۔ جنگ کے خاتمہ پر ان کی مرہم پٹی خود نبی کریم نے محبت اور عقیدت سے اپنی نگرانی میں پردے میں کھڑے ہو کر کروائی۔ انہی ام عمارہ نے مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، باقاعدہ جنگ کی جس میں ان کے 12 زخم آئے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ اس جنگ میں بیکار ہو گئے۔